مطلب یہ کہ 10 سال پورے کر لیے، اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے، کسی سے پوچھنا چاہتے تھے، رات سرد تھی، سردی پورے زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور، بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں، اور رات انتہائی سرد اور تاریک تھی، اور یہ سب تقدیر الہی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریک اور سرد بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی اندارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا، پھر انتہائی قریب چلے آئے، تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا۔ اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، اس لیے کہ تو پاک میدان طوا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ پھر پوچھا، اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے، یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹ پھیر کر نہ دیکھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج، ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 22 میں فرماتے ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ دوسرے مقام یعنی سورۃ القصص آیت 32 میں ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا، اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی،
यानी एक बार हाथ बगल में दोगे तो रोशन होकर बाहर निकलेगा, और जब दूसरी बार हाथ बगल में ले जाओगे तो रोशनी चली जाएगी, और ये अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा होगा। सूरत क़सस आयत 32 में है। और खौफ से बचने के लिए अपने बाजू अपनी तरफ मिला ले, यानी जब तू खौफ और खतरा महसूस करे, तुझे कोई धमकी दे और तुझे कोई खौफ महसूस हो तो अपना हाथ अपनी तरफ मिला लेना, खौफ जाता रहेगा। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में जो शख्स भी घबराहट के मौके पर अपने दिल पर हाथ रखेगा तो उसके दिल से खौफ जाता रहेगा या कम अज कम हल्का हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सूरत क़सस आयत 32 में फरमाते हैं, बस ये दोनों मोजज़े तेरे लिए तेरे रब की तरफ से हैं, फिरौन और उसकी कौम की तरफ। यकीनन वो सब के सब बेहुक्म और नाफरमान लोग हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। इसके बाद सूरह ताहा आयत 24 में ये हुक्म मिलता है, अब तू फिरौन की तरफ जा, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इन अल्फाज में अर्ज की, मूसा ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह भी खोल दे। यानी मेरी जुबान में लुकनत है, जब तक मेरी जुबान की ये हालत है मैं उन्हें किस तरह दावत दूंगा, जैसा कि सूरह ताहा आयत 27 और 28 में है। और मेरी जुबान की गिरह भी खोल दे ताकि लोग अच्छी तरह मेरी बात को समझ सकें। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपके बचपन के जमाने में आपके सामने खजूर और अंगारे रखे गए थे। आपने अंगारा लेकर मुंह में रख लिया था, जिससे जुबान में लुकनत हो गई। फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी जुबान की गिरह खुल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम के इस अदब को देखिए कि सिर्फ हाजत के बकद्र सवाल किया, कि ये नहीं कहा कि मेरी जुबान बिल्कुल साफ हो जाए, बल्कि इतना कहा कि मेरी जुबान की गिरह खुल जाए तो लोग मेरी बात समझ लें। सूरह ताहा आयत 29 ta 36 में है। और मेरा वजीर मेरे कुनबे में से कर दे, यानी मेरे भाई हारून को, तू उससे मेरी कमर कस दे और उससे मेरा शरीके कार कर दे, ताकि हम दोनों कसरत से तेरी तस्बीह बयान करें और कसरत से तुझे याद करें।